یہ سونا بنانے کا نسخہ ہے. یہ سونا بنانے کا واقعتاً نسخہ ہے. اور اگر سونا چاہتے ہیں مسلسل بناتے رہیں، سونا مسلسل بناتے رہیں اور کبھی آپ کے گھر میں سونا ختم نہ ہو، تو ایک فیصلہ کر لیں، زندگی میں کسی فقیر درویش کی محفل میں سوئیں نہیں. سونا سونا سونا. میں کیوں لوگوں کو جگاتا ہوں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ بخت کی بارش، سونے کی بارش، دولت، عزت، روحانیت، راحت، رحمت، عطا کی بارش ہو رہی ہے، اور کتنا دور سے لمبا سفر کر کے اور کتنا خرچہ کر کے آیا ہے اور سو گیا ہے. اس کی مراد کیا ہے؟ بارش ہو رہی ہے، برتن اوندا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا. اس لیے ترس آتا ہے، اس لیے منتیں کرتا ہوں ان کو جگا دیں. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں درخواست کرتا رہتا ہوں، کیوں نہ سونا؟ اور میں جو کسی فقیر کی محفل میں سو گیا، اونگ گیا، غافل ہو گیا، وہ زندگی میں کبھی سونا نہیں بنا سکے گا. سونا کہتے ہی ہے سو نہ، یہ سونا ہے. تو سونا بنانے کا نسخہ سیکھ لیا. بھئی یہی مختصر سا تھا، اور ہے اس میں طاقت. اور بے شمار لوگوں سے آپ پوچھئے گا، جس نے بھی کیا رب نے اس کو عطا کیا. جس نے بھی کیا اس کو حیرت انگیز دنیا ملی، حیرت انگیز برکتیں ملی، حیرت انگیز خیریں ملی. ماشاءاللہ ہمارے ایجنسی ہولڈر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی ہمت کی انہوں نے. لوگوں کو جمع کرنا ایک محنت ہے، پیسے جمع کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، پھر بس لانا. پھر راستے میں ایک بندہ استنجے کے لیے اتر گیا، ایک وہ میلے میں بس جا رہی تھی. یہ سچا واقعہ ہے. ڈرائیور کا نام تھا براق شاہ. براق شاہ. تو اس بندے کو حاجت ہوئی، تو اس نے دروازے کا نا بس کا شیشہ زور زور سے مارا. براق شاہ مجھے حاجت ہوئی. اس نے کہا ابھی تو بس چلیے، تمہیں کہا تھا کہ استنجا وغیرہ جو کرنا ہے کر لو. انہوں نے کہا بس اب پیٹ میں مروڑ ہے، بڑی سخت قسمی خطرناک قسم کی مروڑ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہوتی. اس کی اجابت وہیں نکل گئی. بس میں شور اٹھا، بدبو، پخانہ. ایک جگہ بس روکی، ایک روکنے کے بعد کپڑے وغیرہ سیٹیں دھوئیں، دھونے کے بعد جو ہے بڑی دیر کے بعد بس چلی. اب تھوڑی دیر کے بعد کوئی لفظ کہتا نا براق شاہ بریک لگا دیتا. کوئی بندہ تھوڑا سا کہتا نا براق شاہ، وہ فوراً بریک لگا دیتا. کیا ہوا؟ انہوں نے نہیں، وہ تو ہم نے ایسی باتیں کی تھی. انہوں نے کہ شاید پر کوئی دست مار دے گا. تو اللہ کو ان کو جزائے خیر دے. ہمارے ایجنسی ہولڈر، انہوں نے ان کو بھی کوئی براق شاہ ملے ہوں گے. عبقری نے ہر شہر میں طے شدہ بس اور کرایہ دیا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ احباب نے مل کر اپنے طور پر بھی بسیں کرائی ہیں تو آئندہ بھی اس کی اجازت ہے. کچھ لوگوں نے آئندہ مل کے اپنے طور پہ بسیں کرائی ہیں، تو اس کی آئندہ بھی اجازت ہے. تمام اللہ والوں سے درخواست ہے جو جس بس میں آیا اسی میں واپس جائے، اپنے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرے. خدمت والوں سے تعاون کریں، خدمت والوں سے تعاون کریں. جو جس بس میں آیا ہے واپس اسی میں ہی جائے، اور اسی میں انشاءاللہ اس میں خیر ہے. اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے، جذبے کو قبول فرمائے. ہم سورۃ اخلاص کا نقش پر کریں گے، لیکن پہلے اپنی کیفیت تو بنائیں. میں کہتا ہوں پھر آپ کروٹیں بدلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر قلم اٹھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے اپنی کیفیت بتائیں. بولیں کیفیت کیسے بنے گی ہماری؟ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں وقت گزاری نہیں کر رہا.
میں وقت گزاری نہیں کر رہا. اپنی کیفیت بنائیں. اللہ کے ہاں کیفیات کی بڑی قیمت ہے. میرے اللہ غفلت کو ناپسند فرماتے ہیں. اللہ کے ہاں کیفیات کی بڑی قیمت ہے. کیسے کیفیت بنائیں گے اور کیفیت کیسے ہوگا بتائیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں نے کتمیر اور فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے آپ کو اعمال دیے ہیں. طاقتور کتنے ہمارے مخلص ہیں جو نہیں ہٹے, جو نہیں غافل ہوئے, جو کمزور نہیں پڑے, جن کی توجہ ہے تو توجہ بڑھتی گئی فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے. آج بھی ایسی اللہ کی نیک بندیاں اور بندے پوری دنیا میں اور یہاں موجود ہیں جو فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے اپنے طاقتور اعمال میں لگے ہوئے ہیں. خیال کیجئے گا, اس میں لگے رہیے گا. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے تو خیال کریں اس میں غفلت نہ ہونے پائے. اگر غفلت ہو بھی گئی ہے تو توبہ استغفار کر کے پھر سے فتنوں کو جال کے توڑنے کے لیے جو عمل ہے اس میں اپنی توجہ اور طاقت بڑھائیں. اور حامیم لا ینصرون, میرا میری نسلوں کے لیے سارے نظام کے لیے حامیم لا ینصرون, یا حفیظ و یا سلام, یہ ساری چیزیں اعمال جو بتائے جاتے ہیں. اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ تکاثر ہر بار میری اور میری نسلوں کے لیے اس کا بہت توجہ کریں گے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سوارہ درود پاک کے چلے کی بہت زیادہ طاقت اور تاثیر پانا چاہتے ہیں, 20 روپے کی کاپی مل گئی, اس کو لکھنا شروع کر دیں. ایک کاپی ختم ہو دوسری کاپی لکھیں. اپنا کوئی تعویذ, کوئی نقش, کوئی عمل, کوئی ورد, کوئی وظیفہ پورا صاف ستھرا لکھیں اور ساتھ اپنا موبائل نمبر 123 موبائل نمبر اور پتہ لکھیں اور وہ کاپی استقبالیہ, اور استقبالی والے حضرات اس کاپی کو ایک تھیلا بنا لے, اس میں حفاظت سے ڈالیں کہ وہ کاپی گم نہ ہو اور براہ راست مجھے پہنچائیں. پرسوں انشاءاللہ دعا کے وقت وہ کاپیاں سامنے رکھی جائیں گی, پھر آپ اس کو پتہ چلے گا کہ اس لکھنے سے آپ کو کیا ملا ہے. وہ ضرور لکھیں, ضرور لکھیں. آج بھی نماز عشاء کے بعد